ذکر اذکار عبادت اور آخری وقت میں حتیٰ کہ انہوں نے آکسیجن لگائی ہوئی تھی، سب کچھ کو اٹھا کے پھینک کر اونچی آواز سے کلمہ طیب خود بھی پڑھا، تلقین بھی فرمائی اور سب کو کہا میرے کلمے کے گواہ بن جاؤ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حضرت مولانا حماد اللہ شفیق نے جہاں اور بہت سارے عظیم امور سر انجام دیے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء ان کے شاگرد ہیں، ہزاروں کو دین پڑھایا سکھایا ہے، پھر کوئی بچہ پڑھا ہے تب بھی، پڑھ کے چھوڑ گیا ہے تب بھی، پھر آیا ہے تب بھی، چلا گیا ہے خانپور چھوڑ گیا ہے، ادارہ سے چلا گیا ہے، تعلق سب کے ساتھ رکھتے تھے، محبت بھی سب کو دیتے تھے۔ صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ موت العالم موت العالم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، آج کی انتہائی مختصر اور اہم گفتگو میں خانپور کی ایک اہم دینی علمی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت مختصر زندگی پائی لیکن پوری کی پوری زندگی اشاعت خود، کتاب و سنت، درس و تدریس، تعلیم و تعلم اور تبلیغ اور کلمہ خیر اور کلمہ حق گزارنے میں صرف کر دی۔ میری مراد شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، استاذ العلماء، محقق العصر، خطیب وقت حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ ہے۔ حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی نجیب الطرفین شخصیت ہیں، یعنی آپ کی دادی اماں اور نانی اماں یہ دونوں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی سعادتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی ولادت 1969 میں اور اسلامی اور تاریخی لحاظ سے جمادی الثانی کے مہینے میں پیر کے دن، اور یہ دن بھی بڑا برکت ہے، بابرکت ہے کہ حضور اس دن کو روزہ رکھتے تھے اور آپ اس دن کو اپنی پیدائش کا دن فرماتے تھے۔ 1389 ہجری میں ہمارے ضلع خانپور شہر کی وہ کالونی جس میں اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء رہتے تھے، جس کو دین پر کالونی کہا جاتا ہے، مکی مسجد، جہاں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی وہیں تھا، اور اسی وقت حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی رحمہ اللہ کا گھر بھی وہیں تھا، مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر بھی وہیں تھا، ایسے ہی ہمارے مولانا عبد المنان دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی وہیں تھا، اور حضرت درخواستی کی نسبت سے بڑے بڑے عمر رسیدہ بزرگ عبادت، ریاضت، تقوی اور مجاہدے کے لیے اسی مسجد میں ہوتے تھے۔ اس کالونی میں آج یہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اٹھا کر شیخ الاسلام حضرت درخواستی کے ہاں لے آیا گیا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گود میں اٹھایا، کان میں اذان کہی، اپنی لعاب مبارک اور اپنی گھٹی تحریک ان کے منہ میں دی، اس بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس سے پیار کیا، اور ان کے والد مولانا شفیق الرحمن درخواستی سے فرمایا میں نے اس کا نام حماد اللہ تجویز کیا ہے۔ ان کے والد تو شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مولانا شفیق الرحمن درخواستی ایک شعراء آفاق عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور ہمارے بھی اساتذہ کی صف کے لوگ صف میں سے ہیں، لیکن ان کے جو دادا جان تھے حضرت مولانا عبد الرؤوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ درویش منش بزرگ تھے، سادہ طبیعت تھے۔ یہ بچپن میں طالب العلمی کے زمانے میں حضرت درخواستی کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ جب حضرت درخواستی کے ہاں پڑھنے کے لیے آئے تو ان کا تقوی، ان کی نیکی، ان کی دینی فراست اور ان کے اتباع، اور یہ اپنے آپ کو اپنے استاد کی محبت میں فنائیت کے مقام پر انہوں نے پہنچایا ہوا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مولانا عبد الرؤوف کو اپنا داماد بنایا، اپنی بڑی بیٹی ان کے عقد میں دی، اور صرف اتنے تک نہیں بلکہ بستی درخواست جو شیخ الاسلام حضرت درخواستی کا مولد و مسکن تھا، وہ اس بستی کی مسجد کی امامت، وہاں کی خطابت، وہاں کی درس و تدریس، یہ تمام امور مولانا عبد الرؤوف سر انجام دیتے تھے۔
اب لوگ یہ بھول گئے تھے کہ عبدالرؤف صاحب سندھ کے کسی قصبے سے آئے تھے اور یہ مہر فیملی کے کسی خاندان سے تھے۔ اب ان کو ساری دنیا اس بستی کی نسبت سے، حضرت درخواستی کی نسبت سے، اس مسجد کی نسبت سے مولانا عبدالرؤف درخواستی کہتے تھے۔ اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ میں نے ان کی زیارت بارہا کی تھی۔ سائیکل پر سوار ہوتے، سفر کرتے، سادہ سا لباس پہنتے، سادی سی گفتگو فرماتے، لیکن قرآن و سنت کی اتباع کا یہ اثر تھا، اتنے پابند تھے، یا یوں سمجھیے کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے مزاج میں، جن میں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری، حضرت میاں عبدالہادی دین پوری اور حضرت درخواستی کی محبت میں اتنے فنا کی کیفیت پر تھے کہ کوئی عمل ان کا خلاف سنت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وہ شخص ہیں جو حضرت مولانا حماد اللہ شفیق کے دادا جان بنے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ علمی اثرات اور نیکی کے اثرات اس نوجوان میں منتقل ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر مولانا شفیق حضرت مولانا عبدالرؤف کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ انہوں نے چاروں بیٹوں کی تربیت کی، چاروں کو پالا، چاروں کو پوسا، چاروں کے لیے باپ بھی بنے، اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد پھر انہوں نے ماں کا کردار بھی ان کے ساتھ ادا کیا کہ وہ محبت ماں والی بھی تھیں، اور ان سب کو عالم بنایا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن درخواستی بہت بڑے محدث، بہت بڑے متکلم، بہت بڑے شیخ التفسیر، معروف و مشہور اور موسوم ہوئے، اور انہوں نے پوری زندگی حضرت درخواستی کے ساتھ حضرت کی مسند پر، اور حضرت کے بعد پھر حضرت کی مسند پر وہ آئے، اور امت نے ان کو شیخ الحدیث نہ کہا۔ اور ایسے ہی ان کے پھر دوسرے بیٹے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی جو اس وقت حیات ہیں، اور یہی مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی کی بیٹی حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ تو یہ بھی ایک مجے ہوئے عالم، بہترین مفتی، بہترین فقیہ۔ ایسے تیسرے بیٹے حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی، جن کو حضرت درخواستی نے رجحان کی طرف منتقل کر دیا تھا، اور وہ وہاں پر انہوں نے بڑی علاقے میں دین کی محنت کا کام کیا۔ انہیں پیر سیف الرحمن درخواستی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بستیوں میں پیدل چل چل کر وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ جس قسم کی سواری میسر آ جاتی، کبھی اونٹ پر، کبھی کسی گھوڑے پر، کبھی کسی خچر اور گدھے پر، کبھی پیدل چل چل کر وہ تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں چھوٹے ان کے جو بیٹے تھے وہ حضرت مولانا انیس الرحمن شہید مرحوم تھے، جو بہت قابل ترین عالم دین بھی، قرآن کے حافظ بھی، متصوف بھی، اور نہایت للہیت والے، تقوی والے۔ نگاہ نیچی ہوتی تھی، گفتگو دھیمی ہوتی تھی، انداز ان کا پر اثر ہوتا تھا، جس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور کراچی میں ان کا ثانیہ شہادت ہوا، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تو اس خاندان کا تھوڑا سا پس منظر میں نے عرض کیا ہے۔ اب حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بیٹیاں تھیں، آپ نے ایک بیٹی تو حضرت مولانا عبدالرؤف کو دی، دوسری بیٹی جو حضرت مولانا عبدالواحد شفیق کے گھر میں تھی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جامعہ مخزن سے اس وقت ماہانہ رسالہ مخزن نکلتا تھا، اس کے یہ مدیر تھے۔ اور پھر ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، یہ حضرت درخواستی کی بیٹی ان کے گھر تھی۔ یہاں سے جو بچی تھی یہ بھی حضرت کی نواسی تھی، اور ظاہر ہے کہ مولانا عبدالرؤف کی بچیاں بھی حضرت درخواستی کی نواسی تھیں۔ اب مولانا عبدالرؤف کا بڑا بیٹا جس کا نام شفیق الرحمن درخواستی ہے، اور ان کی بیٹی، یہ وہ رشتہ طے پایا جس سے اللہ نے اس مسعود، محمود، محبوب اور مرغوب اور نہایت ہی لائق اور فائق اور سنجیدہ بچہ اللہ نے حماد اللہ درخواستی پیدا کیا، کہ جس کی نانی اماں بھی حضرت درخواستی کی بیٹی ہے، جن کی دادی اماں بھی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی ہے۔ گویا حضرت درخواستی کا خاندان میں یہ نجیب الطرفین ہوئے۔ مجھے اس پر وہ بات یاد آتی رہتی ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ والدنی ابو بکر مرتین، میں ہوں تو علی کی اولاد میں سے، لیکن مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، اس لیے کہ ان کی دادی بھی اور نانی کا بھی وہ رشتہ سارے کا سارا حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے، اگر کہ بچے والد کے لحاظ سے وہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ نے مولانا حماد اللہ کو عطا کی تھی۔
والد والدہ، نانا نانی اور دادا دادی کا یہ میں نے مختصر سا تعارف کرا دیا ہے۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بڑے بیٹے کو والد کی بجائے دادے نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا کہ والد خود پڑھا رہے تھے تو دادا ان کو خود پڑھاتے تھے۔ قرآن مجید 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور 10 سال کی عمر میں ان کو قرآن مجید وہاں ایک بستی درخواست میں معروف استاد تھے حافظ عبدالغفار صاحب، میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی، ان کے پاس اور حضرت مولانا عبدالرؤف درخواستی کے پاس انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ان کو دینی تعلیم کے لیے دینی مدارس کی طرف بھیج دیا گیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم جامعہ مخزوم جو شیخ الاسلام حضرت درخواستی کا مدرسہ ہے، اس وقت حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر استاد ہوتے تھے، اور اس وقت بڑے بڑے اساتذہ یہاں موجود تھے، جن میں حضرت مولانا محمد ابراہیم تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا واحد بشب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اکابر ہوتے تھے۔ وہاں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر ظاہر پیر میں جامعہ احیاء العلوم جو حضرت مولانا منظور احمد نعمانی موجود ہیں وہاں پر، ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد مولانا شفیق الرحمان نے مولانا منظور احمد نعمانی سے پہلے ایک عالم وہاں گزرے جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور حضرت درخواستی کی سرپرستی میں تھا۔ جامعہ اس کا نام، یہ مدرسہ یہی تھا احیاء العلوم، لیکن وہ محتمم تھے مولانا منظور الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قریب ایک بستی پروچنا ہوتی تھی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان سے والد نے تعلیم حاصل کی اور مولانا منظور نعمانی سے اس بیٹے نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس دوران آپ خانپور میں بھی، بہاولپور میں بھی کچھ عرصہ پڑھے، اور ایسے ہی ظاہر پیر میں بھی پڑھتے رہے۔ اس دوران جن اساتذہ سے درس حاصل کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام تو خود ان کے والد بزرگوار شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی کا ہے۔ دوسرا نام ان کے عام محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی، جو چچا بھی تھے اور پھر یہ استاد بھی بنے اور ساتھ ہی سسر بھی بنے۔ گویا 3 رشتے تھے ان کے کہ چچا ہیں، سسر ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ استاد بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب جو موجودہ مخزوم کے استاد شیخ الحدیث ہیں مولانا خلیل الرحمان ڈاہر صاحب، ایسے ایک بہت بڑے عالم تھے جو ہمارے مولانا شفیق الرحمان درخواستی کے ساتھیوں میں سے تھے، حضرت مولانا امیر محمد تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ان کے استاد بنے۔ ایسے ہی ان کے جو سب سے چھوٹے چچا تھے جنہوں نے کراچی میں ایک عرصہ گزارا اور وہاں جامعہ انوار علوم کے شیخ الحدیث بھی رہے اور یہاں بھی پڑھاتے رہے، تو ان سے یہ وہ اساتذہ ہیں جن کے ساتھ کے پاس انہوں نے علم سیکھا۔ ان میں سے ہر استاد علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، اور پھر ان کے ساتھ محبت کرنے کے لحاظ سے، ان کی تربیت کرنے کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے۔ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ خانوادہ درخواستی کا چشم و چراغ ہے، اور شاید مستقبل میں اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ساری محبتیں وابستہ رہیں۔ دورہ حدیث انہوں نے 1989 میں جا کر بنوری ٹاؤن میں کیا۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، اس وقت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان جو حضرت بنوری کے داماد تھے، وہ اس وقت وہاں ادارے کے محتمم تھے۔ شیخ الحدیث وہاں پر حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، وہ وہاں پر تھے۔ ایسے وہاں ایک اہم استاد حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے بھی ان سے علم حاصل کیا اور پڑھا۔ وہ براہ راست سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ یوں سمجھے اس کم عمری والے اس نوجوان کی سند اتنی اعلیٰ ہے کہ یہ ایک واسطے سے حضرت مدنی کے بھی شاگرد ہیں، ایک واسطے سے یہ حضرت انور شاہ کاشمیری کے بھی شاگرد ہیں۔ ایسے ہی سید مصباح اللہ شاہ صاحب وہاں کے پرانے اساتذہ میں سے تھے، مولانا بدیع الزمان صاحب وہاں کے پرانے اساتذہ میں سے تھے۔ ان حضرات سے انہوں نے علم نبوت کو حاصل کیا اور دورہ حدیث وہاں پر مکمل کیا۔ حضرت کل جنازے پر بہت بڑا ازدحام تھا، بڑی دور دراز سے علماء آئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت مولانا خواجہ سید عبد المعبود آزاد جو چوک قریشی کی خانقاہ مالکیہ حضرت خواجہ عبد المالک مالکی مجددی جن کے خلیفہ تھے حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نواسے بھی تھے، مولانا آزاد کے بیٹے بھی تھے۔ جس طریقے سے مولانا حماد اللہ کا ایک نسب ہے بڑا اعلیٰ، اس طریقے سے ان کا بھی نسب تھا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم درس تھے اور اس سال محتمم مولانا مفتی احمد الرحمن تھے. تو ایک موقع پر حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ یہ کلاس تو صاحبزادوں کی ہے اور صاحبزادوں کو پڑھانا ہوتا اگرچہ بہت مشکل ہے کہ اس میں تم ہو تو صاحبزادے ہو. مولانا حماد اللہ درخواستنی ہیں تو صاحبزادے ہیں. سید مصباح اللہ شاہ صاحب کے بیٹے ایک تھے، ان کا نام بھی حماد اللہ تھا، تو وہ بھی حماد اللہ یعنی صاحبزادے تھے. لیکن مجھے جو زندگی میں سب سے بڑی خوشی ملی ہے وہ اس کلاس سے ملی ہے کہ یہ ساری کی ساری کلاس عابد ہے، زاہد ہے، مطالعہ کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے. رات کے آخری حصے میں دیکھیں تو بنوری ٹاؤن کی مسجد میں یہ نوافل اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان خوبیوں کے مالک ابتدا ہی سے یہ والد کی تربیت کا اثر تھا، یہ دادا کی تربیت کا اثر تھا، یہ پرنانا حضرت شیخ الاسلام حضرت درخواستی کی تربیت کا اثر تھا، جن چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. فراغت کے فوراً بعد ہی جامعہ عبداللہ ابن مسعود ایک ابتدائی بنیاد تھی اس زمانے میں. 1990 میں انہوں نے جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں تدریس شروع کی اور ابتدائی دور میں تو صرف مدرس ہی رہے اور تقریباً 5 سال کے بعد پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی کو حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس مدرسے میں لائے. ان بھائیوں کا جو باہمی محبت کا تعلق تھا وہ یہ تھا کہ بیٹے بھائی چھوٹے تھے مفتی حبیب الرحمان صاحب، لیکن یہ حضرت شفیق الرحمان صاحب درخواستی کا احترام باپ کی طرح کرتے تھے. جو وہ کہہ دیتے وہ یہ کرتے، جو وہ حکم دیتے یہ اس کی تعمیل کرتے. چنانچہ جب سنگ بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اکیلے مفتی حبیب الرحمان صاحب یہاں تھے، لیکن جس وقت حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی یہاں تشریف لائے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے پوری زندگی کا کائی اپنا پلٹ دیا. خود ناظم بنے ادارے کے اور کمال یہ تھا کہ محتمم بھی، شیخ الحدیث بھی، اور تمام تر اہتمام کے جو امور ہیں وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی دامت برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کے سپرد کر دیے. اب وہ اس کے محتمم بنے تھے. اور شیخ حماد یہ حضرت کے چونکہ بڑے حضرت کے بیٹے تھے مولانا شفیق الرحمان صاحب کے، تو انہوں نے بھی انتظامی امور میں حصہ لیا. 3 منصب اس وقت ایک تو ان کے پاس ہوتے تھے. ایک ادارے کے انتظامی امور سنبھالتے تھے، دوسرا نظامت تعلیم سنبھالتے تھے، اور تیسرا نائب اہتمام کا انتظام بھی حضرت مولانا حماد اللہ شفیق نے سنبھالا. اور یہ تقریباً 17-18 سال کا عرصہ اس منصب پر ایسے ہی فائز رہے اور اس میں ان کا ایک روب ہوتا تھا. حالانکہ بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، ان کے بڑی عمر کے لوگ جو ان کے اساتذہ کے صف کے تھے وہ یہاں پڑھانے والے تھے، لیکن ان کا ایک اپنا دبدبہ، ایک اپنا روب، اپنا چلنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، ملنے کا سلیقہ، طلباء کے ساتھ ان کی محبت، طلباء کو ان سے محبت، طلباء کو سمجھانا، ان سے پیار سے بات کرنا، مسکرا کر گفتگو کرنا، اللہ نے ان کے مزاج میں رکھا ہوا تھا. 18 سال کا یہ نظام اس طریقے سے گزرا. ہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ثانیہ ارتحال یہ بھی ایک بجلی کی طرح اس جامعہ پر گرا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جیسے اچانک مولانا حماد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ہے، ایسے ہی اچانک حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان کا انتقال ہوا تھا کہ مغرب کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے. صبح کو تفسیر کا سبق پڑھانا تھا. قرآن مجید یوں سینے سامنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اور ٹیک لگا کر یوں پڑھ رہے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی. ادھر سے مغرب کی اذان ہوئی. باہر طالب العلم انتظار میں تھا کہ شیخ الحدیث صاحب کو مسجد میں لے آئے، اور اسی دوران ان کی کیفیت ہوئی کہ قرآن کو سینے سے لگایا اور یوں آنکھیں بند ہو گئیں اور وہیں انتقال ہو گیا. دل کی یہ تکلیف ہوئی اور اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے. اور یہی کیفیت اللہ نے مولانا حماد اللہ کی وفات پہ وہ طاری کی کہ ذکر اذکار، عبادت، اور آخری وقت میں حتیٰ کہ انہوں نے آکسیجن لگائی ہوئی تھی، سب کچھ کو اٹھا کے پھینک کر اونچی آواز سے کلمہ طیب خود بھی پڑھا، تلقین بھی فرمائی اور سب کو کہا میرے کلمے کے گواہ بن جاؤ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی. حضرت مولانا حماد اللہ شفیق نے جہاں اور بہت سارے عظیم امور سر انجام دیے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء ان کے شاگرد ہیں،
ہزاروں کو دین پڑھایا سکھایا ہے، پھر کوئی بچہ پڑھا ہے تب بھی، پڑھ کے چھوڑ گیا ہے تب بھی، پھر آیا ہے تب بھی، چلا گیا ہے، خانپور چھوڑ گیا ہے، ادارہ سے چلا گیا ہے، تعلق سب کے ساتھ رکھتے تھے، محبت بھی سب کو دیتے تھے، اور اگر کوئی ان کے گھر آتا تو میزبانی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دستر وسیع ہوتا تھا، سب کے لیے کھانا لگتا تھا، سب کو بٹھا کر کھلاتے تھے، سب کے ساتھ خیر خیریت کرتے تھے، اور پھر یہ کہ حضرت کے علوم کو جمع کرنے کا ایک بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کچھ کتابیں لکھنا شروع کی تھیں، ان میں سے سورۃ فاتحہ کے 40 دروس انہوں نے لکھے تھے اور وہ ان کے ہوتے ہوئے چھپے تھے۔ ایک چہل حدیث حضرت درخواستی نے چھاپی تھی اور وہ بھی ان کی زندگی میں، مولانا شفیق الرحمان صاحب کی زندگی میں چھپی تھی۔ اس طریقے سے ایک اور چہل حدیث تھی جس کی سند میں تمام سادات تھے اور حضرت درخواستی اس کو بڑی اہمیت سے بیان کرتے تھے، اس کو بھی ایسے ہی شائع کیا گیا۔ پھر تفسیر سورۃ فاتحہ اور مقدمۃ القرآن، اور مجھے یاد ہے کہ جو سب سے پہلا مقدمہ لکھا گیا تو اس پر کچھ لکھنے کو تعارفی انداز میں حضرت شیخ الحدیث، چونکہ میرے استاد تھے اور بڑے شفیق تھے، جیسے نام تھا ویسے عظمت تھی، مجھے حکماً فرمایا اس کے اوپر کچھ لکھ دو، تو میں نے پھر حضرت کے تعارف کے حوالے سے اس میں لکھا۔ تو یہ کچھ کتابیں حضرت نے اپنی زندگی میں شروع کی تھی۔ اس طریقے سے حضرت نے ایک کتاب فیوزات درخواستی، جن میں ان کے اوراد، وظائف، اعمال، عملیات، تمام سلاسل کی تمام ترتیب، خود ان کا اپنا رابطہ تو دین پور شریف کی خانقاہ کے ساتھ تھا، بعیت کا تعلق بھی دین پور کے ساتھ تھا، لیکن حضرت شیخ الحدیث کو اجازت حضرت بہلوی، حضرت مولانا عبدالحی بہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دی۔ تو حضرت مولانا شفیق مولانا حماد اللہ درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ اپنے والد کی مسند کے بھی وارث بنے، ان کے علم کے بھی وارث بنے، چنانچہ ان کی تدریس کا انداز بھی اس والد کی طرح ہوتا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد شریف، مسلم شریف، بخاری شریف، یہ تمام کتابیں انہوں نے پڑھائیں۔ تفسیر کی کتابوں میں جلالین، بیضاوی وغیرہ کے یہ سارے اسباب پڑھائے۔ فقہ کی کتابوں میں آپ حیران ہوں گے کہ ہدایہ، شرح وقایہ، یہ ساری بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں۔ پھر اس طریقے سے تخصص کی کتابیں پڑھائیں۔ تو تمام کتابوں پر، اور مجھے بارہا اتفاق ہوا کہ کہیں ہماری سفر میں ملاقات ہوتی تھی تو میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ ان کی گاڑی میں بخاری شریف کی کوئی نہ کوئی شرح رکھی ہوتی تھی اور دوران سفر مطالعہ کرتے تھے تاکہ واپس آ کر طلباء کو فوراً سبق پڑھایا جائے، تعلیم کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے ان کا جو علمی مواد اکٹھا کیا، حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر محیط ہے، جن میں فیوزات درخواستی ہے، جن میں ایک مستقل منزل ہے۔ اس طریقے سے ان میں سے ایک کتاب حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بخاری ہے۔ ایسے ہی فیوز القرآن فی تفسیر، وہ مخزن العرفان، دروس حضرت کے تفسیر کے عنوان سے انہوں نے ایک محنت کی، اس کو بھی مرتب کیا اور شائع کیا۔ ایسے حضرت درخواستی کے خطبات کو خطبات درخواستی کے نام سے، یہ خطبات درخواستی در حقیقت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی کے ہیں، یا پھر ان کے آخری جلدوں میں خود مولانا حماد اللہ درخواستی کے خطبات ہیں۔ اور مولانا چونکہ خود بڑے مقرر تھے، بہترین مبلغ تھے، گفتگو کرتے تو مجمع کو اپنی طرف لے لیتے تھے، الفاظوں کی ادائیگی ایسے ہوتی معلوم ہوتا تھا عبد الشکور دین پوری بول رہا ہے، اور پھر مواد ایسے ہوتا تھا کہ ایک محدث گفتگو کر رہا ہے۔ مجمع پر نظر اتنی ہوتی تھی کہ کسی آدمی کو ادھر ادھر دیکھنے کی جرات اور کوئی حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے کئی جلدیں اس کی لکھی اور ان کے عنوانات ایک ایک علیحدہ، یعنی مثلا توحید پر ایک مستقل جلد ہے، رسالت پر مستقل جلد ہے، آخرت پر مستقل جلد ہے، صحابہ پر ایک مستقل جلد ہے، اہل بیت کے مناقب پر ایک مستقل جلد ہے۔ ایسے ہی باقی دیگر عنوانات جن میں اصلاحی مضامین ہیں، عنوانات ہیں، ان پر مستقل انہوں نے جلدیں لکھیں۔ یہ پھر انہوں نے ایک کام کیا اور ان مشائخ کی زندگی کو اکٹھا کیا۔ یہ حضرت کا ایک بڑا طویل منصوبہ تھا کہ اس کو میں پورا کروں۔ ایسے ہی حضرت مولانا نے ایک اور کام کیا جو بڑا اہم ہوا، وہ یہ ہے کہ اسی جامعہ عبداللہ مسعود سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک جگہ آتی ہے مکہ پیٹرول پمپ، اس کے سامنے مرکزی جامعہ عبداللہ ابن مسعود گرین ٹاؤن ایک جگہ ہے، وہاں پر کچھ
قادیانیوں نے مکان لے کر وہاں اپنی عبادت گاہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اللہ جب چاہے جس سے چاہے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ پھر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجابادی، مولانا محمد علی جہلندری اور ان اکابر کی وہ وراثت کا حصہ اللہ نے ان کے حصے میں ڈالا کہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے یہ منتظم بنے اور مرکزی رہنماؤں میں بنے، ضلعی سرپرست بنے، اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک ادارہ بنایا، اس کا نام بھی اسی ادارے کے نام سے مرکزی جامعہ عبداللہ ابن مسعود گرین ٹاؤن، جو بڑی خوبصورت، بڑی پرشکو عمارت ہے، اور ماشاءاللہ درمیان میں خوبصورت سا گراؤنڈ ہے، چاروں طرف عمارت ہے، ساتھ ہی متصل ایک بڑی حسین جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد اور مدرسہ بنانے کی برکت سے اس علاقے کے لوگوں کو ایک دین کا مرکز ملا، جس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد درست ہوئے، اعمال درست ہوئے، اخلاق درست ہوئے۔ اس ادارے کی برکت سے کتنے لوگ تھے جو وہاں بے دین، مرتد، اور وہ لوگ جو ملک کے آئین کے بھی دشمن تھے، جو وطن عزیز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے بھی دشمن تھے، جو اسلام کے بھی دشمن تھے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اس لیے کہ اب یہاں درخواستی خاندان کا چشم و چراغ کا ایک وہ مہکتا ہوا پھول، ایک چمکتا ہوا چراغ آیا ہے، جس کی روشنی کے سامنے اب ان کا اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اللہ نے یہ کام وہاں سے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے، حضرت مولانا محمد نعمان، مولانا محمد سفیان، مولانا محمد سلمان۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے مولانا محمد نعمان ہیں، جنہوں نے ان کے نماز جنازہ کی امامت کرائی۔ نوجوان ہیں، باہمت ہیں، الولد سر لابی کا مصداق ہیں، لگتا ہے کہ جیسے باپ کی طرح یہ جوان بیٹھا ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جو بہنیں عطا فرمائیں، وہ ان کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق بالکل ویسا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی بھی یہی ہے اور باپ بھی یہی ہے۔ ان پہ شفقت، ان سے محبت، ان میں کئی رشتے تو انہوں نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں کیے کہ ایک بچی حضرت مولانا عثمان درخواستی کے گھر ہے، ایک بچی مولانا ارشد درخواستی کے گھر ہے، اسی طریقے سے اور ایسے کئی رشتے انہوں نے دینی بنیاد پر کیے۔ اس طریقے سے حضرت مولانا مفتی قاری خضر حیات صاحب، یہ بھی ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں کہ جب حضرت کی میت اٹھا کر لے آئے تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ حالانکہ بہت بڑے متحمل آدمی ہیں، چیخیں مار کے رو رہے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ صبر کریں گے تو لوگ صبر کریں گے۔ تو کہنے لگے عجیب بات ہے، ہماری زندگی کا سارا سرمایہ آج لوٹ کیا ہے، آج ہم بالکل بیکار ہو گئے ہیں، اب ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ایسی ایک عالم مولانا غلام مصطفیٰ، ان کے ہاں ایسی ایک اور ہیں مولانا ممتاز صاحب، تو یہ ان کے سارے بہنوئی تھے، لیکن بہنوں کا تعلق وہی تھا۔ اسی طریقے سے والدہ محترمہ گویا ان کی جو خاندان میں ان کے لیے یوں سمجھے رشتہ داروں میں یا وارثوں میں یا اعزاء میں جو پیچھے سوگوار چھوڑے ہیں، ان میں ایک تو ان کے سسر ہیں، ایک ان کی ساس ہے، ایک ان کے یوں سمجھیے کہ اہلیہ محترمہ ہیں، بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، اور یہ خاص رشتہ دار ہیں جو پیچھے اپنے پسماندگان میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ کل ان کا نماز جنازہ ہوا، اور دین پور کے ایک تاریخی قدیمی قبرستان جہاں بڑے بڑے اسلاف، اکابر، مشائخ، محدث، علماء دفن ہیں، آج ان اہل اللہ کی قدموں میں جا پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرب عطا کیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نیک صالحین کی صفوں میں جا کر پھر اللہ کی قربت اور جنت میں جا کے پہنچے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن درخواستی جو ان کے سسر ہیں، اس وقت وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ ظاہر ہے کہ داماد کی وفات پر بھی نہیں پہنچ سکے، اس حادثے میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ تو کل ان کا ایک میسیج ریکارڈ پروگرام اپنا آیا ہے، آپ دوستوں نے سنا ہوگا۔ بے پناہ غمزدہ ہیں، بیٹی کا بیوگی کا علیحدہ صدمہ اور نواسوں کا علیحدہ صدمہ، اور اسی طریقے سے اس کا بھی ایک بڑا صدمہ کہ وہ نوجوان اور عالم، اور بلکہ ان کے الفاظ ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے دین کے داعی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقصان صرف میرے خاندان کا، ہمارے گھرانے کا نہیں، ہمارے شہر کا نہیں، میرے نزدیک یہ علماء کا نقصان ہے، اور
یہ علم والوں کا نقصان ہے، مدارس کا نقصان ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کا ایک عظیم سرمایہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سونا پڑا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جنہیں ڈھونڈ نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا حماد اللہ کی تمام حسنات کو، تمام نیکیوں کو، تمام خیر کے کاموں کو قبول فرمائے، اور انسانی لغزشیں، انسانی کمزوریاں، انسان ہونے کے ناطے ان سے اگر جو واقعات ہوئے ہیں، ظاہر ہے انسان ہے اور معصوم نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے، لطف و کرم سے، اور اس نسبت سے کہ جو ان کی ان اہل اللہ اور اولیاء سے نسبت ہے، اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائیں، اللہ ان کے اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بھائیوں میں آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، والدہ کا احترام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔